شاید ہسٹری کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اپنے موضوع پہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامک اور ہسٹری کی ویڈیو آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، معتبر گواہوں نے بیان کیا ہے کہ خراسان کے حملے کے وقت چنگیز خان کی عمر 55 سال تھی۔ وہ ایک طویل قد، لحیم شہیم اور مضبوط جسم والا شخص تھا۔ اس کی بلی جیسی آنکھیں تھیں اور چھتڑی ہوئی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ نہایت بہادر، دانشمند، دور اندیش، چالاک اور عادل تھا۔ وہ حکمرانی اور اپنے دشمنوں کے استحصال میں اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھا، لیکن وہ ایک خوفناک قاتل اور ایک ظالم خون ریز بھی تھا۔ لہٰذا یہ بات پوری دنیا کے لیے واضح ہے کہ وہ کچھ عجیب و غریب خصوصیات کا بھی حامل تھا۔ اس گنہگار کی عیاری اور معجزات کہا جاتا ہے کہ چند شیطان اس کے دوست ہو گئے تھے اور ہر چند دنوں بعد وہ ایک بار بے ہوش ہو جاتا اور اپنی بے ہوشی کے دوران ہر قسم کی باتیں بکتا تھا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ جب وہ پہلی بار بے ہوش ہوا تھا تو شیطانوں نے اس کے دماغ کو مغلوب کر لینے کے بعد اسے جلد ہی پیش آنے والی فتح یابی کی اطلاع دی تھی۔ اس نے ان کپڑوں کو جو اس وقت زیب تن کیے ہوئے تھے ایک مہر بند جھولے میں رکھ دیا اور اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جب کبھی یہ بے ہوشی اس پر غالب ہونے والی ہوتی وہ ان کپڑوں کو پہن لیتا اور تمام واقعات، فتح و نصرت، مہم، دشمنوں کی شکل و صورت اور ان سرزمینوں کی فتح یابی جن کا وہ خواہش مند ہوتا تھا ان کے متعلق باتیں کرتا تھا۔ کوئی شخص ان تمام باتوں کو جو وہ کہتا لکھ لیتا اور ان تمام کاغذات کو ایک جھولے میں رکھ کر ان پر مہر ثبت کر دیتا تھا۔ جب چنگیز خان ہوش میں آتا تو تمام باتیں اسے پڑھ کر سنائی جاتی اور وہ انہیں عمل کے مطابق کرتا، بلکہ در حقیقت ہمیشہ ہی اس کے منصوبے کامیاب ہوتے تھے۔ دوم یہ کہ وہ اس بات سے واقف تھا کہ بھیڑوں کے مونڈوں کی ہڈی کے ذریعے کسی طرح پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، اور وہ ہمیشہ ان مونڈوں کو آگ پر رکھتا اور ان کے بھننے کا معائنہ کرتا اور جلے ہوئے مونڈوں سے تعبیر نکالتا۔ اس معاملے میں وہ عجب، ایران اور مرکزی ایشیا کے تعبیر بتانے والوں سے مختلف تھا جو محض مونڈوں کا معائنہ کرتے۔ سوم یہ کہ چنگیز خان کا انصاف اتنا سخت تھا کہ مالک کے علاوہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو کوڑے کو اٹھائے جو سڑک کے کنارے گڑ گیا ہو۔ اس کی فوج میں جھوٹ اور چوری بالکل نامعلوم چیز تھی اور کوئی بھی ان میں اس کا سراغ نہیں پا سکتا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ ان عورتوں کے سلسلے میں جنہیں انہوں نے خراسان اور پورے عجم میں گرفتار کیا تھا، اگر کسی عورت کا شوہر ہوتا تو کوئی شخص اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اگر کوئی کافر کسی شادی شدہ مسلم عورت کو چاہتا تو اسے سب سے پہلے اس کے شوہر کو مال ڈالنا پڑتا تھا، تبھی وہ عورت اس کی ملکیت حاصل کرتا تھا۔ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بول سکے، یہ بات سبھی کو معلوم ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف چنگیز خان کا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔